بلاول بھٹو نے کہا تاریخ میں پہلی بار نون لیگ کو لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈوں کا سامنا ہے. رائیونٹ کی طرف سے ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ہوا نہیں بن رہی. یہ اپنا گھر نہیں نکال سکتے. میاں صاحب انتظامیہ کی مدد کے بجائے اپنے منشور پر الیکشن لڑیں. ووٹ کو عزت دیں, ووٹ کی بے عزتی نہ کریں. 2018 میں کہا گیا فلاں لیڈر فرشتہ ہے, باقی سب گندے ہیں. 2023 میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. نون لیگ کی حکومت بنی تو وہ انتقامی سیاست کرے گی. حکومت میں آنے کا تاثر دینے والوں کو عوام بہترین جواب دیں گے. 8 فروری کو انتخابات میں سرپرائز ملے گا. تحریک انصاف میں بڑی تبدیلی, پی ٹی آئی کو نیا کپتان مل گیا. بیرسٹر گوہر خان بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین منتخب. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, استحکام پاکستان پارٹی کے پی ٹی آئی انتخابات کو مسترد کر دیا گیا. الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ. پرویز خٹک نے پی ٹی آئی الیکشن کو فراڈ قرار دیا. اکبر ایس بابر کا الیکشن کمیشن میں انتخابات چیلنج کرنے کا اعلان. تحریک انصاف نے تنقید کرنے والوں کو کٹ پتلیاں قرار دے دیا. کہا انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے. نامنتخب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا تحریک انصاف کا نہ کسی سے جھگڑا ہے نہ ہم کریں گے. ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیلوں میں ہے. چیف جسٹس سے استدعا ہے ہمارے حقوق دلوائے جائیں. چیئرمین کا انتخاب ملک میں موروثی سیاست کا خاتمہ ہے. پارٹی سربراہ کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. انتخابات میں مخالفین کو شکست دیں گے. سب کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا. چیئرمین مریم اورنگزیب نے کہا سلیکشن کا عمل صرف 15 منٹ میں مکمل ہو گیا. عوام, الیکشن کمیشن اور اپنے پارٹی ورکرز کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. نہ ووٹرز تھے, نہ ووٹر لسٹ, نہ پریزائیڈنگ آفیسر. اسے دھاندلا, آمریت اور سلیکشن کہتے ہیں. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے الیکشن پر نوٹس لے. تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کو موروثی سیاست کی علمبردار قرار دے دیا. ترجمان نے کہا مسلم لیگ نون نے کبھی پارٹی عہدے شریف خاندان سے باہر نہیں جانے دیے. نون لیگ کی رہنماؤں کو شریف خاندان کے برابر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. فارمولے ناکام ہوتے دیکھ کر نون لیگ اس طرح کی کیفیت میں ہے. پی ٹی آئی الیکشن کا رونا رونے کی بجائے عوام کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نتائج مسترد کر دیے. کہا وکلا کی شکل میں جو لیڈرز برآمد ہوئے وہ کارکنان کو اہمیت نہیں دیتے. الیکشن کے نام پر جمہوریت سے فراڈ اور مذاق ہوا. بند کمروں میں بیٹھ کر چند وکیل فیصلہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کے آئین میں نگران کا کوئی تصور نہیں. پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے لیے خطرات بڑھ گئے. انتخابات کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے. پیپلز پارٹی کا بھی الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر نوٹس لینے کا مطالبہ. فیصل کریم کنڈی نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن میں بھرپور دھاندلی ہوئی. ان کے اپنے لوگ نتائج پر سوال اٹھا رہے ہیں. کیا کبھی مفرور شخص بھی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کو اپنے لوگ نہیں ملے, پرانا جیالہ مل گیا. مسلم لیگ نون کی الیکشن کی تیاریاں. امیدواروں کو فائنل کرنے کے لیے انٹرویوز کا آغاز. نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس. مسلم لیگ نون نے کہا آج سرگودھا ڈویژن میں پارٹی ٹکٹ کے فیصلے ہوں گے. نون لیگ نے سب سے پہلے منشور کمیٹی اور پارلیمانی بورڈ تشکیل دیے. پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کا انتخاب کرنے والی پہلی جماعت بھی نون لیگ ہے. چیف جسٹس قاضی عزیزہ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے. سپریم کورٹ کا سابق چیئرمین تحریک انصاف کے خط پر اعلامیہ. کہا چیف جسٹس کو نہ دباؤ میں لایا جا سکتا ہے نہ کسی کی حمایت کریں گے. 1 دسمبر کو درخواست موصول ہوئی. دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی. دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات نہیں دی گئی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہم چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں. قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں. پاک فوج کی پوری توجہ مادر وطن کی سرحدوں کے خطرات کے لیے دفاع پر مرکوز ہے. قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان دشمنوں کو شکست دیں گی. آرمی چیف کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ. بہاولپور کور کی مشقوں کا مشاہدہ کیا.
آرمی چیف کی فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کی تعریف۔ سائفر کیس میں آج کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی صرف حاضری لگائی گئی۔ خصوصی عدالت نے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر ملزمان میں کیس کی نقول تقسیم کی جائیں گی۔ سابق اسپیکر اسد قیصر کی دوسری بار رہائی کے بعد تیسری بار گرفتاری مردان کی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ اسد قیصر کو میڈیکل سٹور جلانے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ سابق اسپیکر مردان کے تھانہ سٹی منتقل۔